الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. سن 10 ہجری میں جو وفد آئے تھے ان کی بات چل رہی تھی. اسی سن 10 ہجری میں بنو خولان کا، یا بعض کہتے ہیں 8 ہجری میں یہ بنو خولان کا وفد آیا. خولان یہ یمن کے علاقے میں ایک جگہ ہے. یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی خولان، وہاں سے یہ قبیلہ خولان آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کو بھی مانتے ہیں، اللہ عز و جل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں. ہم بڑے دور دراز سے اونٹوں پر، یمن کے علاقے سے یہاں تک اونٹوں پر ہم مشقت اٹھاتے ہوئے، زمین کے نشو و فراز، اونچ نیچ طے کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، اور صرف کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی زیارت کے لیے ہم آئے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی زیارت کے لیے آئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ جو سفر طے کیا ہے اس میں تمہارے اونٹوں نے جو ایک ایک قدم رکھے ہیں، ہر قدم پر اونٹ والے کو ایک نیکی ملے گی. تم نے جو مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا ہے تو تمہارے اونٹ کے ہر قدم رکھنے پر اونٹ والے کو ایک ایک نیکی ملے گی. اور تم جو میری زیارت کی خاطر آئے ہو، تو جس نے میری زیارت کی خاطر مدینہ کا سفر اختیار کیا، جس نے میری زیارت کی خاطر مدینہ کا سفر اختیار کیا، وہ قیامت کے دن میرا پڑوسی اور میری پناہ میں ہوگا. سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جس نے میری زیارت کی خاطر مدینہ کا سفر کیا تو وہ قیامت کے دن میری پڑوس اور میری پناہ میں ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بت کا کیا حال ہے؟ ان کے بت کا نام عم انس تھا. عم انس اس بت کو کہتے تھے. تو کہا تمہارے بت کو تم نے کس حال میں چھوڑا، کیا حال ہے عم انس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بری حالت میں ہے، صرف اب ہمارے قبیلے میں چند بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ گئی ہیں جو بت سے لپٹے ہوئے. ہمارے قبیلے میں سبھی مسلمان ہو گئے، چند بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں جو بت سے لپٹی ہوئی ہیں. ہم یہاں سے جانے کے بعد اس بت کو بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ اس بت نے ہمیں بہت سرکشی اور فتنے میں ڈال دیا تھا. بت نے ہمیں بہت سرکشی اور فتنے میں مبتلا کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا فتنہ، کوئی عجیب بات بتاؤ کہ سب سے بڑا فتنہ جس میں تمہیں اس بت نے مبتلا کیا تھا، ایسی کوئی بات بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بنو خولان کے لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے پاس جتنی پونجی، جتنے پیسے ہوتے تھے، سارے پیسے جمع کر کے 100 بیل خرید کر لاتے تھے. جتنے پیسے، سب پورا قبیلے والے پوری پونجی اور پورے پیسے جمع کر کے 100 بیل لے کر آتے تھے، اور اس عم انس جو بت تھا، اس بت کے نام پر اس کو
بتوں کے سامنے 100 بیل ایک ساتھ ذبح کر دیتے، ایک ہی دن میں ہم اس بت کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دیتے، اور قربان کرنے کے بعد خود بالکل نہیں کھاتے تھے، اس کو ویسے ہی بتوں کے سامنے چھوڑ کر آ جاتے تھے کہ درندوں کا پیٹ بھر جائے گا، حالانکہ ہمارے پیٹ اس وقت زیادہ محتاج ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، ہمیں خود بھوک لگی ہوئی، ہم پر خود فاقے گزر رہے ہیں، لیکن اس بت نے ہمیں ایسے فتنے میں مبتلا کر دیا، ایسا اندھا کر دیا تھا کہ ہم 100 بیل پوری پونجی اور پورا سرمایہ لگا کر جمع کرتے لاتے، اور اونٹ ان 100 کے 100 بیلوں کو ہم بت کے نام پر ذبح کر دیتے اور خود بالکل نہیں کھاتے تھے، یہ انہوں نے کہا۔ اسی طریقے سے جب ہماری کھیتی باڑی ہوتی، کھیتی باڑی جب کٹ کر آ جاتی تو ہم حصہ اللہ کے نام کا ایک حصہ اور ایک عام انس بت کے نام کا حصہ لگا دیتے، اللہ کے نام کا ایک حصہ اور ایک بت کے نام کا حصہ متعین کر دیتے کہ یہ کھیتی کا یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ عام انس بت کے لیے۔ تو اگر ہوا چلتی، وہ ہوا جو ہے مخالف ہوتی، اگر جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے متعین کیا تھا تو اس طرف ہوا نہ چلے، ہوا دوسری طرف چلے، تو وہ اللہ کے لیے جو حصہ متعین کیا تھا وہ سارا کے سارا وہ بت کے حصے میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب بت کے خلاف ہوا چلتی تو بت کا حصہ اللہ کے اس میں نہیں ڈالتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت اتاری کہ انہوں نے اپنی کھیتیوں میں حصہ متعین کر دیا تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اپنے بتوں کے لیے ایک حصہ اور ایک حصہ اللہ کے لیے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے حساب سے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے بتوں کے لیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے بتوں کا ہوتا تھا وہ اللہ کے حصے میں نہیں جاتا تھا، اور جو اللہ کا ہوتا تھا وہ بتوں کے حصے میں کبھی کبھی چلے بھی جاتا تھا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طریقے سے وہ بتوں کے ہم فتنے میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر آپ کو بھیج کر ہمیں اس سے بہترین بدل، نعم البدل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ بنو خولان پورے مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک وفد بنو نخع کا آیا۔ بنو نخع یہ بھی اسی علاقے میں آباد تھے، 200 آدمیوں کا وفد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا، ان کا بھی واقعہ آ رہا ہے۔ تو ان کے ہاتھ پر یہ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، تقریباً 200 آدمی تھے۔ بنو نخع کا وفد آیا، اس میں ایک شخص، ایک صحابی تھے، زرارہ ابن عمرو نام تھا ان کا نام زرارہ ابن عمرو تھا۔ یہ سب کے سب مسلمان ہوئے، اور انہوں نے زرارہ ابن عمرو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے راستے میں عجیب خواب دیکھے ہیں۔ اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، چنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کی تعبیر دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، زرارہ ابن عمرو نے، میں نے عجیب خواب دیکھے ہیں، راستے میں کچھ خواب دیکھے انہوں نے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ میں نے ایک گدھی دیکھی کہ گدھی کو ایک بچہ ہوا اور وہ تھوڑا لال اور کالا ہے۔ ایک گدھی نے ایک بچہ جنا اور وہ تھوڑا سرخ سیاہ، لال اور کالا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم گھر سے نکلے ہو تو تمہاری بیوی یا باندی کسی کو حاملہ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں حمل سے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر ایک بچہ، ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ لال اور کالا جو نظر آیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔ ان کو قریب بلا کر ان کے کان میں کہا کہ کیا تمہیں برس کوڑ کی بیماری ہے؟ کیا تمہیں کوڑ کی بیماری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بیماری ایسی ہے کہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں سب سے اس کو چھپاتا ہوں۔
صرف مجھے معلوم ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بتلا دیا کہ آپ کو بھی معلوم ہو گیا کہ مجھے اندر کوڑ کی بیماری، کپڑوں کے اندر چھپی ہوئی تھی کوڑ کی بیماری، سفید جو داغ ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں یہ جو بیماری ہے اسی بیماری کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے کو بھی کچھ داغ ہوں گے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر. پھر انہوں نے کہا یہ تو ایک خواب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ نعمان ابن منذر جو عرب کا ایک بادشاہ تھا، اس کو دیکھا کہ اس کے 2 کانوں میں بالیاں ہے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. اس کو میں نے اس حال میں دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عرب کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے کہ جو دوبارہ اچھی حالت میں لوٹ جائے گی. عرب میں پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے تو عرب کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے جو پہلی حالت پر لوٹ جائے گی. پھر انہوں نے کہا میں نے تیسرا خواب دیکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے بال سفید ہیں اور وہ زمین سے نکلی، وہ زمین سے نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کا باقی بچا ہوا وقت ہے. اللہ کیا فرمایا؟ یہ دنیا کا باقی بچا ہوا وقت ہے. اندازہ لگائیں 1400 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا باقی بچا ہوا وقت ہے. اب تو اور 1400 سال گزر گئے تو اب کتنا تھوڑا وقت بچا ہوگا. جیسے بوڑھی عورت کی زندگی کے کتنے دن باقی رہ جاتے ہیں، بوڑھی عورت کے زندگی کے کتنے دن باقی رہ جاتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا کا اتنا تھوڑا سا ٹائم، اتنا تھوڑا سا وقت بچا ہے اور اب قیامت آنے والی ہے. انہوں نے کہا میں نے چوتھا خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ایک آگ آئی اور رکاوٹ بن گئی، حائل ہو گئی. میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ایک آگ آئی اور وہ ہمارے بیچ میں حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک فتنہ ہے، ایک فتنہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فتنہ ہوگا، کس قسم کا فتنہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے، جس میں لوگ اپنے امام کو، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ کو اور امام کو قتل کریں گے. اس وقت مومن، ایمان والا، ایمان والے کے خون کو پانی سے زیادہ مزیدار سمجھے گا اور اس میں برے عمل کو اچھا سمجھا جائے گا. برے عمل کو لوگ نیک اچھا عمل سمجھیں گے اور ایمان والا ایمان والے کے قتل کو پانی سے زیادہ میٹھی اور مزیدار چیز سمجھے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ اگر تو موجود ہوا تو تو اس فتنے میں مبتلا ہوگا. زرارہ ابن عمرو سے کہا تو اگر زندہ ہوا تو تو اس فتنے میں مبتلا ہوگا اور اگر تو نہ ہوا تو تیرا بیٹا اس فتنے میں مبتلا ہوگا. انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ میں اس وقت موجود نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہ سے دعا کر دی اے اللہ یہ اس فتنے کو نہ پائے. تو ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کا جو بیٹا تھا عمرو، جس کا نام تھا، ان کے بیٹے کا نام عمرو تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین بنے، تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تو کوفہ نامی شہر میں سب سے پہلا آدمی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا ہوا، یہ وہی صحابی کا بیٹا عمرو تھا. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ آگ ہے. انہوں نے خواب دیکھا تو فرما دیا تھا کہ تیرا بیٹا ایک فتنے میں مبتلا ہوگا. وہی فتنہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس نے بیعت توڑ دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا. خیر یہ ایک وفد تھا بنو نخع کا جو آیا. اسی طریقے سے بنو سدا ایک وفد ہے، ان کا ایک وفد آیا. ان کا واقعہ یہ ہوا کہ یہ بنو سدا کا ایک آدمی مدینہ منورہ آیا. اللہ کا کرنا اتفاق، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مدینہ منورہ آیا. ان کا ایک آدمی جس کا نام زیاد ابن حارث تھا. اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی ہے قیس ابن سعد انصاری، ان کو 400 آدمیوں کا لشکر دے کر یمن کی طرف سدا نام کا جو قبیلہ ہے، یہ جو زیاد ابن حارث جو مدینے آیا تھا اسی کے قبیلے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 400 آدمیوں کا لشکر بھیج رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے کہ جاؤ ان سے لڑو. تو یہ زیاد ابن حارث فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لشکر کو روک دیجئے،
میں اپنے قبیلے کی گارنٹی لیتا ہوں، میں ان کا وفد آپ کے پاس لے کر آؤں گا اور وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، آپ ہمارے خلاف لڑائی مت کیجیے، لشکر مت بھیجیے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ تو وہ گئے اور اپنے وفد لے کر آئے، ان کا وفد آیا، 15 آدمیوں کا وفد لے کر وہ آئے اور کہا کہ ہم پوری قوم کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ سب کے سب پھر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، کیونکہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اثر اپنی قوم میں بہت ہے کہ انہوں نے جا کر ایک مرتبہ بات کی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، زیاد بن حارث سے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے قبیلے پر میں تمہیں ہی امیر متعین کرتا ہوں، تمہارے قبیلے پر میں تمہیں امیر متعین کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے قبیلے کے جو صدقات جمع ہوں گے، کیونکہ وہ امیر ہے، وہ جمع کریں گے، تو اس میں سے میری بھی تنخواہ ہو جائے، صدقات میں سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دے دی، ان کو 2 لیٹر دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تحریریں دے دی، ان کو لکھ کر دے دیا کہ یہ امیر بھی ہیں صدا قبیلے کے، اور صدقات میں سے جو پیسہ آئے گا اس میں سے ان کا حصہ رہے گا۔ یہ 2 تحریریں لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دی۔ اب زیاد بن حارث کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب کو پکڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹ چلتا تھا تو صحابہ کرام خدمت کے لیے ساتھ رہتے تھے، تو کہتے ہیں میں رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، صحابہ کرام، کیونکہ میں بہت مضبوط جسم کا تھا۔ زیاد بن حارث کہتے ہیں کہ میرا جسم بہت مضبوط تھا، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میرا جسم بہت مضبوط تھا۔ وہ صحابہ کرام آتے رہے، جاتے رہے، جگہ بدلتے رہے، کوئی تھوڑی دیر آتا پھر چلے جاتا، لیکن میں پوری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پالان کو پکڑے ہوئے، اونٹ کو پکڑے ہوئے میں ساتھ رہا اور جاگتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات خدمت کی۔ صبح ہوئی تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے سدائی بھائی تم اذان دو، کہا میں نے اذان دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گئے اور اپنے حاجتیں ضرورتیں پوری فرمائی، وضو کیا اور ضرورت پوری کر کے آئے، ابھی وضو نہیں، ضرورت پوری کر کے آئے ہیں۔ زیاد بن حارث کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وضو کے لیے مجھے پانی دو، تمہارے مشکزے میں کتنا پانی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا سا پانی ہے، یہ آپ کی ضرورت کو کافی نہیں ہوگا، وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا، بہت تھوڑا سا پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پورے تمہارے پاس جتنا پانی ہے اس کو ایک برتن میں نکال دو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جتنا پانی ہے اس کو ایک برتن میں نکال دو۔ انہوں نے برتن میں نکال دیا۔ زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا، اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ کی جتنی جگہ تھی وہاں سے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر 2 انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ تھی وہاں سے پانی ابلنے لگا، جیسے چشمے ہوتے ہیں، چشمے اور فوارے نکلنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ کرام جمع ہوئے، سارے جتنے اس لشکر میں تھے سب نے اس پانی سے وضو فرمایا، اتنی برکت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی مارتے تھے تو پتھر سے چشمے جاری ہوتے تھے، اور یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ملاحظہ فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مبارک انگلیوں سے خود چشمے جاری ہو رہے ہیں، وہاں پتھر سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں خود جو ہے گویا چشمہ بن گئی اور اس سے پانی ابل رہا ہے۔ تو خیر، زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال آگے بڑھے تکبیر کہنے کے لیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بلال رہنے دو، یہ ہمارے سدائی بھائی نے اذان کہی ہے، یہی تکبیر کہیں گے، جو اذان کہتا ہے وہی تکبیر کا زیادہ مستحق ہے، تکبیر اسی کو کہنا چاہیے جس نے اذان کہی ہے، مسئلہ یہی ہے، جس نے اذان کہی ہے وہی تکبیر کا زیادہ مستحق ہے، اسی کو تکبیر کہنا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، کبھی اس کے خلاف بھی ہو گیا کسی مجبوری سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس نے اذان کہی ہے وہی تکبیر کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مت کہو، یہ سدائی بھائی نے اذان کہی ہے، یہی تکبیر کہیں گے۔ تو انہوں نے تکبیر کہی، کہتے ہیں کہ نماز ہوئی،
نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کسی گورنر کی شکایت کی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اس وقت جو ہے بہت سارے علاقے فتح ہو گئے تھے، بہت سارے قبیلے مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے پر کسی نہ کسی کو گورنر اور امیر بنایا ہوا تھا۔ تو ایک شخص آ کر اپنے امیر کی، اپنے گورنر کی شکایت کرنے لگا کہ وہ شخص ہم سے پرانے زمانے کے بدلے لے رہا ہے، وہ پرانے زمانے میں ہماری اس سے کچھ انبن ہو گئی تھی، اب وہ ہمارے اوپر امیر بن گیا تو وہ ہم سے پرانے زمانے کے بدلے چکا رہا ہے۔ یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے اس وقت سارے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے امیر بننے میں اور عہدے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کے لیے امیر بننے میں، عہدہ طلب کرنے میں، عہدہ حاصل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو سچا مومن ہوگا وہ اس سے دور بھاگے گا، کیونکہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں، جو منصب ہوتا ہے، جو یہ امارت ہوتی ہے، کسی جگہ کا لیڈر بننا ہے یا دینی تنظیم کا امیر بننا ہے، صدر بننا ہے، تو یہ کوئی فخر کی چیز اور کمانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن بہت سخت پوچھ ہونے والی ہے۔ اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اس سے گھبراتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسلمان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ عہدہ طلب کرے، عہدے پر جائے، کسی جگہ کا امیر بن جائے۔ آج کل تو لوگ جو ہے اس کے لیے لڑتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ پلان تیار ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی تعریفیں کی جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے لیڈر بن جاتے ہیں، چن کر آ جاتے ہیں، یا دینی تنظیم کا سربراہ بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، ناظم بن جاتے ہیں، امیر بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ لڑتے ہیں اور اس کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں، اس کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد وہ کسی نے خواب میں دیکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ کس کو خواب میں دیکھا؟ حضرت عمر۔ دیکھو جو امیر بننے کے بعد، دینی کوئی عہدہ سنبھالنے کے بعد اس کو نبھانا کتنا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی باریک باریک باتوں پر پوچھ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اے امیر المومنین کیسا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کیا بتاؤں کیسا معاملہ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سی بات پر مجھے کھڑا کر دیا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے زمانے میں فرات کے کنارے، دریائے فرات کہاں ہیں؟ حضرت عمر مدینے میں ہوتے تھے، اور وہ کہاں ملک شام اور بغداد اس علاقے میں دریائے فرات ہے۔ فرات کے کنارے پر ایک عورت کی چند بکریاں کھو گئی تھی، ایک عورت کی چند بکریاں گم گئی، اور وہ بکریاں تلاش کر رہی ہے، بیچاری بوڑھی عورت تھی، اس کو بکریاں نہیں مل رہی، اس نے تلاش کیا، اب اس کی بکریاں نہیں مل رہی۔ تو اس نے اچانک جو ہے جب بکریاں ڈھونڈ کر پریشان ہو گئی تو اس نے کہا واہ عمرا، اے عمر تم کہاں ہو، اے عمر تم کہاں ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا اس بات پر کہ تم نے اس عورت کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ رب العزت، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اس کی بکریاں گم گئی، اس نے آواز لگائی، اور اب میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں خبر رکھنی چاہیے، ایسے بندے وہاں متعین رکھنے چاہیے کہ جو ہر جگہ پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو پہنچ سکیں۔ بتائیے، اتنی سی بات پر پوچھ ہو گئی، پکڑ تو نہیں ہوئی لیکن پوچھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم وہاں کیوں نہیں پہنچے تھے؟ اب بتائیے، یہ ذمہ داری جو ہے، کوئی بھی دینی کام، کوئی عہدہ، کوئی لیڈر بننا، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنی بات پر پوچھ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے عہدے میں بہتری نہیں ہے، خیر نہیں ہے اس میں، یہ ارشاد فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اسی طریقے سے صدقات کا جو مال آتا ہے، تو صدقات کی اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں قرآن میں بیان کر دی ہے کہ یہ صدقے کس کو دیے جائیں گے۔
इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन। ये सदक़ा कहाँ खर्च किया जाएगा, किन लोगों को सदक़ा चलता है, कौन से लोग सदक़ा ले सकते हैं, उनकी 8 किस्में अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है। इसके अलावा कोई नहीं ले सकता। इन 8 के अलावा जो भी सदक़ा लेगा तो ये ख़यानत होगी, दर्द सर होगा और पेट में बीमारी होगी। इन 8 के अलावा जो भी सदक़ा लेगा तो उसके लिए दर्द सर बनेगा और पेट में उसके बीमारी होगी। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो ज़ियाद इब्न हारिस जो थे सामने सुन रहे थे ये सब चीज़ें। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई उन्होंने फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, ये दोनों चीज़ें मेरे पास से वापस ले लीजिए। आपने मुझे मेरी कौम का अमीर बनाया था और तहरीर लिख कर दी थी, मैं ये तहरीर भी आपको वापस देता हूँ। अब मैं अमीर बनना नहीं चाहता। सहाबा इकराम देखो अमल में कैसे थे। जैसे ही उन्होंने सुन लिया कि अमीर बनने में, ओहदा हासिल करने में कोई खैर नहीं है, फ़ौरन उन्होंने ओहदा वापस कर दिया, ओहदा वापस कर दिया, अमारत वापस कर दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने अभी इरशाद फरमाया है कि मुसलमान के लिए ओहदे में, अमीर बनने में कोई खैर नहीं है, इसलिए मैं ये ओहदा वापस करता हूँ। ये तहरीर आप ले लीजिए, किसी और को बना दीजिए। और दूसरी जो तहरीर दी थी आपने कि लोगों के सदक़ात में मेरा भी हक़ है, मैं इस तहरीर को भी वापस करता हूँ, क्योंकि ये सदक़ात का माल अगर इंसान खा ले और वो 8 किस्मों में ना हो तो उसके लिए दर्द सर होता है, पेट में बीमारी होती है। तो कहीं मैं भी उनमें ना शामिल हो जाऊँ। तो उन्होंने दोनों तहरीरें वापस कर दी। फिर उन्होंने दरख्वास्त की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने एक दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल, हमारे इलाके में जहाँ सुदा हमारा कबीला रहता है वहाँ एक कुआँ है, उसमें सर्दी में तो पानी अच्छा होता है, हमारे लिए काफ़ी हो जाता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी कम पड़ जाता है। गर्मी के मौसम में हमारा पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा कबीला जब गर्मी का मौसम आता है तो बिखर जाता है। कुछ लोग इधर ठहरे हुए, जहाँ पानी मैसर होता है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है, हम अपने इलाके को छोड़कर दूसरी तरफ जगह चले जाते हैं और पूरी कौम बिखर जाती। थोड़े इधर, जिसको जहाँ सहूलत हो वो पानी के लिए चले जाते हैं और वहीं गर्मी का मौसम गुजारते हैं। आप कुछ दुआ कर दीजिए या कुछ मुझे दीजिए कि हमारे कुएं का पानी बढ़ जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरे पास 7 कंकर लेकर आओ, 7 पत्थर, छोटे कंकर लेकर आओ। वो गए, वो 7 कंकर लेकर आए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में रखा और बाज़ रिवायतों में कुछ फूंका या बस हाथ में रखा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो कंकर उनको दे दिए कि जब तुम अपने कुएं पर जाओ तो उस कुएं में अल्लाह का नाम लेकर एक एक कंकर डाल देना। बिस्मिल्लाह या अल्लाह कहकर, अल्लाह अल्लाह कहकर, अल्लाह के नाम से एक एक पत्थर करके पूरे 7 कंकर उसमें डाल देना। हज़रत ज़ियाद इब्न हारिस कहते हैं, जब मैं अपने इलाके में गया और मैंने वो कंकर, 7 कंकर थे और 7 पत्थर, वो 7 पत्थर जब अपने कुएं में डाले तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से फिर वहाँ इतना पानी हो गया कि आज तक फिर कभी पानी कम नहीं हुआ। उसके बाद से कहते हैं कभी हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक वफ़द था जो हुज़ूर अक़दस